السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم جس ادبی عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں، دراصل وہ ختیجہ مستور ہے۔ ختیجہ مستور کی حالات زندگی اور ادبی کارنامے پر ہم بات کریں گے۔ ختیجہ مستور 12 دسمبر 1927 کو پیدا ہوئیں اور یہ والدین کی دوسری بیٹی تھی، دوسرے نمبر پر تھی۔ ختیجہ مستور 4 فٹ 11 انچ کی مختصر انسان قد ان کا چھوٹا تھا، اور ان کا جو مزاج تھا وہ تیکھا تھا، رنگ سانولا تھا، خوبصورت آنکھیں، گول چہرہ، لمبے بال۔ یہ کچھ ان کا میں نے مختصراً ان کی حلیہ بیان کیا ہے، آپ کو بتایا ہے کہ وہ کیسی تھی۔ ان کا خاندان 6 بہنوں اور 2 بھائیوں پر مشتمل تھا۔ ختیجہ مستور نے 8 سال کی عمر میں وہ قرآن پاک کا ختم کر لیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کیا۔ ختیجہ مستور نے اپنی آبیتی کے چند اوراق میں لکھا، 8 سال کی عمر میں قرآن پاک کا ختم کر کے شوق ہوا کہ اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جائے۔ 2-3 ماہ بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، مگر ایک پارہ بھی ختم نہ ہو پایا تھا کہ بچوں کو کن ذہنی کی وجہ سے انہوں نے ان کو بھگا دیا تنگ آ کر۔ ختیجہ مستور مردانہ کھیلوں میں خصوصی دلچسپی رکھتی تھیں۔ گلی ڈنڈا، کبڈی، درختوں پر چڑھنا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ان کے بچپن کے جو کھیل تھے ان میں ہیں۔ جبکہ شعور کی عمر کے کھیلوں کی بات کی جائے تو شطرنج اور کرکٹ وغیرہ ان کو پسند تھی، وہ کھیلا کرتی تھیں۔ زبان کی بڑی تیکھی تھیں، اسی تیزی کی وجہ سے انہیں بچے ختیجہ کینچی کے نام سے چڑھاتے تھے، مگر وہ بگڑتی نہیں بلکہ کہتی تھی، ہاں ہم کینچی ہیں، لاؤ تمہارے کان کتریں۔ تو ختیجہ مستور کو سب بہن بھائیوں سے زیادہ ہاجرہ مسرور سے وہ زیادہ لگاؤ تھا، وہ زیادہ انہیں عزیز تھیں۔ 8 سال کی عمر میں انہوں نے کہیں سے پلاٹ کا نام سنا، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، اور ہر ملنے ان سے جو بھی ملنے آتا تھا وہ ان سے کہا کرتی تھی کہ میرے ذہن میں بہت زیادہ پلاٹ ہیں کہ میں کہانیاں لکھنا چاہوں تو ڈھیر لگا دوں، مگر سب ان کی بات کو ہنسی میں ٹال دیتے تھے، کچھ جواب نہیں دیتے تھے۔ ختیجہ مستور کی اپنے والد کے ساتھ اتفاقاً شوکت تھانوی جو اردو ادب کے ایک اہم شخصیت ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ میرے ذہن میں بہت سے پلاٹ ہیں، میں لکھوں گی۔ تو انہوں نے کہا، ہاں آپ لکھو گی اور ضرور لکھیں گی۔ اور ختیجہ مستور کو اپنی بہن ہاجرہ مسرور سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، یہ میں نے بات کی، اور دونوں کا نکاح تک ساتھ رہا۔ نکاح بھی دونوں کا ایک ہی وقت میں ہوا اور دونوں ساتھ ہی رہیں۔ ظہیر بابر سے ختیجہ مستور ان سے ان کا نکاح ہوا۔ ظہیر بابر نے انہیں دیکھا اور باقاعدہ اپنی بہن کے ذریعے انہوں نے احمد ندیم قاسمی کی جو بڑی بہن تھیں ان کے ذریعے انہوں نے رشتہ بھجوایا تھا۔ اگر ختیجہ مستور کی جو تصانیف ہیں ان پر بات کی جائے تو ختیجہ مستور کا پہلا جو افسانوی مجموعہ ہے وہ تھا کھیل، تو جو 1944 میں منظر عام پر آیا، اور ان کا جو آخری مجموعہ تھا افسانوں کا وہ تھا ٹھنڈا میٹھا پانی، اور اس کے علاوہ بوچھاڑ، چاند روز، اور یہ ان کے افسانوی مجموعوں کے نام ہیں۔ ختیجہ مستور نے 2 ہی ناول لکھے، پہلا ناول ختیجہ مستور کا آنگن تھا جو 1962 میں شائع ہوا، اور اسی سال انہیں ان پر انعام بھی ملا، آدمجی ادبی ایوارڈ 1962 میں انہیں ملا اس پر۔ اور دوسرا اور آخری ناول زمین ہے جو ان کی وفات کے بعد منظر عام پر آیا 1984 میں۔
اس کے 3 ایڈیشن جو ہے نا وہ شائع ہو چکے ہیں ابھی تک، اور مزید جو ہے نا وہ بھی میرے خیال میں ہو رہے ہیں شائع۔ اگر ان کے اعزازات کی بات کی جائے تو انہیں آدم جی ادبی ایوارڈ ملا 1962 میں ناول آنگن پر، افسانوی مجموعہ ٹھنڈا میٹھا پانی پر 1984 میں انہیں ایوارڈ ملا، ہجرا ایوارڈ ملا اس پر ٹھنڈا میٹھا پانی پر، کیونکہ 1984 سے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی تو ان کی بیٹی کرن نے جو ہے نا یہ ایوارڈ وصول کیا۔ امید ہے کہ آپ کو ختیجہ مستور کی جو ہے نا سوانح حالات اور ان کے ادبی کارنامے کے بارے میں جو ہے نا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر مزید آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم ان کا جو ناول ہے زمین، اس پر بات کریں گے، اس کے فنی و فکری رجحانات اور تنقیدی جائزے پر بات کریں گے، پھر اس کا خلاصہ اور پھر اس کی کردار نگاری کو جو ہے نا ہم تفصیلاً دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔